چھوٹے سے بزنس سے آغاز کریں، خود بخود اللہ برکت دے گا۔ کوئی بزنس ذلیل نہیں ہوتا، آپ مال رکھ رہے ہیں، بیچ رہے ہیں۔ بزنس میں کیا ہے؟ آپ کی خودی آزاد ہے، آپ آزاد ہیں۔ واضح ہے؟ آپ آزاد ہیں۔ یہ علت وہ ہے، یہ کیوں؟ یہ معصوم نے خود بتایا ہے، کہا جب تم اپنی محنت یا اپنا وقت فروخت کر دیتے ہو، کسی کے یہاں ملازمت کرتے ہو، تو تم گویا غلام ہو جاتے ہو، تمہاری آزادی سلب ہو جاتی ہے۔ اس لیے تم تجارت کرو، پہلی بات، یا پھر زراعت کرو، دوسری بات۔ زمین ہے، زراعت کرو۔ ہزاروں چیزیں زراعت کی ہیں، طرح طرح کے نئے نئے طریقے زراعت کے پیدا ہو گئے ہیں۔ زراعت کریں، تجارت کریں، پھر صنعت ہے۔ صنعت، تجارت اور زراعت کے ساتھ صنعت ہے، یہ سب معصومین نے سکھایا ہے۔ صنعت یہاں تک فرمایا کہ مجھے حیرت ہے کہ جس کے پاس مٹی اور پانی ہے وہ بھوکا کیسے رہ سکتا ہے۔ غریب ہونا کوئی ذلت کی بات نہیں ہے، ذلت کی بات ہے بے کردار ہونا۔ علم ہے دولت بیدار، ایمان ہے دولت بیدار، کردار ہے دولت بیدار۔ لیکن غریب رہنا کوئی اچھی بات بھی نہیں ہے۔ اور کمانے کے سلسلے میں اسلام کا ایک رویہ بتا دوں، فقہ اسلامی اور اہل بیت نے جو سکھایا ہے وہ بتا رہا ہوں، کان کھول کے سنیے گا، اور جو کہہ رہا ہوں کہا سنا یاد رکھیے گا، بھلا نہ دیجیے گا، ٹھیک ہے؟ ہمارے یہاں جو کلچر ہے ایک عرصے سے، اس میں سب سے پہلے بچوں کو تیار کرتے ہیں ملازمت کے لیے، اور سب سے بڑی فکر ہوتی ہے کوئی سرکاری ملازمت مل جائے۔ یہ فکر بنیادی طور پر غلط ہے، اسے کھرچ کھرچ کے دل سے، دماغ سے نکال دیجئے، مٹا دیجئے۔ احادیث معصومین کی پڑھیے جو معاش کے سلسلے میں ہے، کتاب المتاجر، کتاب المکاسب اور اس کے متعلقہ جو ابواب ہیں، احادیث پڑھیں، معصومین نے بہت ہدایتیں دی ہیں روزی روٹی کے مسئلے پر، امور معاش پر۔ اس میں سب سے زیادہ زور دیا ہے تجارت پر، بزنس کریں۔ اللہم صل۔ جوان بچے سب سن رہے ہیں نا، والدین سن رہے ہیں۔ اب ذہنوں کی تربیت کیسے کریں گے آپ؟ روز اول سے سروس کی بات سوچیں گے بھی نہیں۔ اس فقیر کی بات یاد رکھنا، اگر یاد رکھ لی یہ بات، تو اسی معاشرے میں دیکھیے گا کیسا انقلاب آتا ہے۔ سروس کی فکر ہی نکال دیجیے دل دماغ سے، یہ رونا ہی چھوڑ دیجیے کہ یہ حکومت ایسی آئی ہے کسی کو نوکری نہیں دیتی۔ ارے حکومت نوکری دے یا نہ دے، سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کو تجارت کرنی ہے، ہزاروں، زمین تا آسمان، کروڑوں ذریعے ہیں روزی روٹی کمانے کے۔